اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعراف چل رہی ہے جو ہماری پارہ نمبر 9 ہے، آج رکوع نمبر 11 ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور ان سے پوچھو اس بستی کا حال، كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو آباد تھی ساحل سمندر پر، اذ یعدون فی السبت، جب وہ حد سے بڑھنے لگے ہفتہ کے حکم کے بارے میں، اذ تاتیہم، جب آیا کرتی ان کے پاس، حیتانہم، مچھلیاں، یوم سبتہم، ان کے ہفتہ کے دن، شرعن، تیرتی ہوئی پانی پر، و یوم لا یسبتون، اور وہ دن جو ہفتہ کا نہ ہوتا، لا تاتیہم، تو وہ نہ آتی ان کے پاس۔ کذالک، اس طرح، بے دڑک، نبلوہم، ہم نے آزمائش میں ڈالا انہیں، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل رسالت کی بات ہو رہی تھی، ساتھ ہی توحید کا ذکر ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے محبوب سے فرما رہی ہے کہ ان سے پوچھو اس بستی کا حال جو کانت حاضرۃ البحر، ساحل سمندر کی پٹی پہ واقعہ تھی۔ اب علماء کا اس بستی کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس کا نام بستی کا تبریہ تھا، کچھ کہتے ہیں مکنات ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایلا کا شہر تھا جو اب عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ بہرحال شہر جو بھی ہو، جب اللہ تعالیٰ نے مینشن فرما دیا کہ ایک بستی تھی، اور اللہ کی ذات جو ہے نا وہ عموماً اس نے چشم پوشی فرمائی ہے اور پردہ دری سے، یعنی اللہ ہمیشہ ہی اپنے بندے کے جو ہے نا عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ اللہ کسی بندے کا نام گناہگار کا مینشن نہیں فرماتا، گناہگار بستیوں کا نام، یہ تو تحقیق کرنے والے پھر دیکھتے ہیں نا کہ وہ کون سی بستی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ بتا دیے کہ یہ نافرمانیاں بتا دی، اور یعنی اصل چیز کیا ہے کہ انسان سے نفرت نہ کی جائے، اس کے اچھے یا برے فعل کو پسند یا ناپسند کیا جائے۔ اب ہم وہ الٹی ہماری گنگا ہو جاتی ہے کہ اگر کسی انسان میں کوئی خصوصیت اور خوبی پائی جاتی ہے، اس کو وہ ایکسٹرا وقت دے کے اس کو غرور اور تکبر کا وہ نشہ لگ جاتا ہے، اور اگر کسی میں کوئی برائی ہمیں نظر آ جاتی ہے تو اس کو اتنا اتہام کرتے ہیں، اس کو بار بار اتنی آر دلاتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے گناہ پہ دلیر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مومن کی شان کیا ہے کہ ہر حال میں وہ استغفار کا دامن پکڑے، ہر حال میں وہ اللہ سے ڈرنے کی جو ہے وہ صحیح کرے۔ اگر کسی میں کوئی عیب دیکھ رہا ہے تو ایک دفعہ اپنے اندر بھی جھانک لے کہ یہ چیز میرے اندر تو نہیں پائی جا رہی۔ کسی میں کوئی گیٹس دیکھ رہا ہے، کوئی خوبی دیکھ رہا ہے، تو اس کو یہ وش ہونی چاہیے کہ یہ چیز میرے اندر بھی ہونی چاہیے، بجائے حسد میں مبتلا ہونے کے۔ تو یہ جو بستی ہے، یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو نا اللہ تعالیٰ نے ایک پیشہ عطا فرمایا۔ جب وہ ہم پیچھے پڑھتے ہیں کہ من و سلوہ پہ اکتفا نہیں کیا تو پھر کسی نے کھیتی باڑی شروع کر دی، کسی نے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نا ان کے لیے ایک دن مقرر فرما دیا کہ تم ہفتے کے ساتھ وہ 6 دن کھاؤ پیو گے، موج کرو گے، عیش کرو گے، کاروبار کرو گے، لیکن ایک ہفتہ کا دن کیا کرو گے؟ صرف اللہ کی عبادت کے لیے فکس کرو گے۔ یعنی یوں سمجھ لیں ان کو ہفتے والے دن روزے کا حکم دے دیا کہ ہفتہ والے دن نہ تم نے کوئی کام کرنا ہے، نہ کوئی کاروبار کرنا ہے، نہ تم نے کچھ کھانا پینا ہے، تم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دن بسر کرنا ہے۔ تو وہ ان کا پیشہ کیا تھا؟ مچھلیاں پکڑنا۔ انہیں شیطان نے اب اس وہم میں ڈال دیا کہ ہفتہ والے دن تو سمندر میں زیادہ مچھلیاں آتی ہیں۔ یہ شیطان ہے نا جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، مفلسی کا خوف دلاتا ہے۔ تو شیطان نے ان کو ورگلایا، ان کے دل میں یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہماری زندگی میں بھی، یہ صرف بنی اسرائیل کی بات نہیں ہے، ہماری زندگی میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں موقع ملے بھی تو تب بھی ہم گناہ نہ کریں۔ تو پہلے ہماری اب یہ دعا ہونی چاہیے کہ ہم اپنی جو زندگی گزار رہے ہیں اس سے ہم یہی اندازہ لگا پائیں کہ یا اللہ ہم اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، اتنے بے بس اور لاچار ہیں کہ ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم جٹ سے گناہ کی طرف لپکتے ہیں۔ تو ہم پہ اتنا کرم فرما کہ تو ہمیں موقع ہی نہ عطا فرما، تو ہمیں گناہ سے اس طرح بچا لے کہ ہمارا دھیان ہی گناہ کی طرف نہ جائے۔ تو اب یہ ان کی آزمائش تھی، یہ ہفتہ والے دن، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نا اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے۔ دیکھیں جمعے کی نماز کا نا بڑا اسپیشلی ذکر ہے کہ جب تم جمعہ کی اذان سن لو فَصَوْلَا ذکر اللہ، کہ تم جمعہ کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک اذان الرٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ اب سارے دنیا کے کام دھندے چھوڑ کے نا، کاروبار چھوڑ دو، کام کاج چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ کے کیا کرو؟ تیاری کر لو۔
وہ ایک اذان سے دوسری اذان تک میں اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ بندہ غسل کر کے کپڑے چینج کر کے خوشبو لگا کے کنگھی کر کے تیار ہو جائے، اتنا وقت ہوتا ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا یہ ہم لوگوں پہ احسان اور کرم کیا کہ وہ بنی اسرائیل کی طرح ہمیں پورا دن نہیں منع فرما دیا۔ اللہ چاہتا تو کہہ دیتا کہ امت محمدیہ جمعہ والے دن نہیں کھائے پیے گی، کام نہیں کرے گی، کیا کرے گی، صرف اللہ کی عبادت کرے گی، لیکن نہیں، اللہ نے یہاں بھی ہم پہ کرم نوازی فرمائی اور صرف جمعہ کی ایک اذان سے لے کے جمعہ کا سلام پڑھنے تک کوئی ٹوٹل 2 گھنٹے لگتے ہیں، اسی میں خطبہ آ جاتا ہے، اسی میں ظہر کی نماز آ جاتی ہے، اسی میں وہ ساری عبادت آ جاتی ہے، بلکہ 2 سے بھی کم گھنٹے لگتے ہیں، یعنی اتنا وقت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، پھر تم اپنا کام کاج کرو۔ یعنی یہ کوئی نہیں، اسلام کی طرف سے یہ پابندی نہیں ہے کہ جمعہ والے دن دکانیں نہ کھولی جائیں، صرف اس وقت بند کر دی جائیں جب اللہ نے آپ کو ذکر کے لیے پکارا ہے۔ تو یہ قوم جو تھی ان کو پورا دن اللہ تعالیٰ کی ذات نے آزمائش میں ڈالا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ کذالک نبلوہم، ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ یعنی اس قوم کی سرشت ایسی تھی، ان کی خصلت ایسی تھی کہ اللہ انہیں کسی کام کا حکم دیتا تو وہ کوئی نیا رکھنا بنا لیتے۔ دیکھیں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا نا، سامری نے پیچھے لگایا کہ چلو بچڑا بنا لیا، گائے جیسی آواز نکالتا ہے تو وہ اسی کو سجدہ کرنے لگ گئے۔ اب منو سلوا ان کے لیے اتر رہا ہے تو اس پہ اکڑ گئے ہیں کہ ہم نہیں ایک جیسا کھانا روز کھائیں گے۔ اب ان کے لیے ایک چشمہ آیا ہے، پانی کا گھاٹ آیا ہے، اس سے پانی پینا ہے، وہ سارے اس بات پہ فطور میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم کیوں 12 سردار ہیں، 12 قبیلے ہیں، تو ہم کیوں ایک ہی جگہ سے پانی پیئیں، ہر سردار ہر قبیلہ اپنا گھاٹ لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان پہ کرم نوازی کی، ان کو موقع پہ موقع دیے، اس کے باوجود وہ اپنی نافرمانیوں سے باز نہیں آئے۔ تو پھر کیا ہے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو اس قوم کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم، یا سخت عذاب دینے والا ہے، عذابًا شدیدہ، سخت عذاب، قالوا معذرتاً، وہ کہنے لگے تاکہ ہم معذرت پیش کر سکیں، الی ربکم، اپنے تمہارے رب کی طرف، ولعلہم یتقون، اور شاید وہ ڈرنے لگے۔ اب یہ جو قوم ہے یہ بھی مختلف گروپوں میں تقسیم ہوئی تھی۔ ایک گروپ وہ تھا جو سراسر نافرمانی کرتا تھا۔ اب یہ نافرمانی کرنے والوں نے کیا کیا، انہوں نے شیطان کے فریب میں، اس کی چال میں آ کے انہوں نے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا کے نہ تو نالیاں بنا کے گھروں میں وہ پائپ کا سسٹم کر کے نہ تو گھروں میں تالاب اور حوض بنا لیے، اور چکر کیا دیا، یہادیون اللہ والذین آمنوا وما یہدون الا انفسهم ولکن لا یشعرون۔ ہر دھوکہ دینے والا سمجھتا ہے کہ میں دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوں، ہر فریب میں مبتلا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کو پاگل بنانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، حالانکہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ جو دھوکہ اور جھوٹ ہے نا، یہ بھی ایک ایسا چیپٹر ہوتا ہے جس نے ایک نہ ایک دن کلوز ہو جانا ہوتا ہے۔ ایک نہ ایک دن آپ کتنا ہی بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، اس نے ایک دن سامنے آ جانا ہے، اور جس دن کسی کا جھوٹ اپنے منہ سے بندہ اقرار کر لیتا ہے نا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا، اس دن اگلے انسان کے دل میں، دماغ میں اس کی جو اہمیت ہے وہ ایک کوڑی کی نہیں رہ جاتی۔ جھوٹا انسان کبھی عزت نہیں پا سکتا، چاہے وہ اس کی پیشانی پہ ستارہ ہی کیوں نہ نمودار ہو جائے۔ تو یہ جو دھوکہ دیتے تھے، اس لیے کیا کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم عبادت ہی کر رہے ہیں، ہم کوئی نہیں مچھلیاں پکڑ رہے، اور مچھلیاں بلا لیتے گھر میں ہی، تالاب بنا کے نالیوں کے ذریعے وہ وہاں آ جاتی ہیں اور وہ شکار کر لیتے، اور خوش کس بات پہ تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ ہر دھوکہ دینے والا آج بھی، آج کی دنیا میں بھی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں بھی ہر فریبی انسان یہ جانتا ہے، 2 نمبر انسان یہ جانتا ہے، اور اس بات پہ وہ خوش ہو رہا تھا اکیلے بیٹھ کے کہ میں نے کسی کو ورگلا لیا، میں نے کسی کو دھوکے میں مبتلا کر لیا ہے۔ حالانکہ اللہ کیا فرما رہا ہے، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ تو اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ شعور نہیں ہے نا، جب شعور آتا ہے تو پھر سوائے وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی انگلیاں کاٹنے کے کوئی بندے کے پاس چارہ کار نہیں رہتا۔ تو یہ ان میں بھی وہ گروپ بندی ایسی تھی۔ ایک گروپ وہ تھا جو ایسے کام کرتا تھا کہ وہ گھروں میں تالاب بنا لیے اور مچھلیوں کو ہی وہاں بلا لیا۔ ایک وہ تھا گروپ جو خاموشی سے یہ سب دیکھتا تھا اور ان کو منع نہیں کرتا تھا۔ یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم برائی میں ملوث نہیں ہوتے لیکن خاموشی سے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں برے کے، اس کو منع نہیں کر رہے ہوتے۔ اب تیسرا گروپ کون سا تھا؟ تیسرا گروپ وہ تھا جو
اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتا تھا اور وہ انہیں اس کام سے باز رہنے کا حکم دیتا تھا، اور وہ جو منع نہیں نہ کرتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے منع کرنے والوں کو کہ تمہیں کیا پڑی ہے، جب اللہ نے ان کو ہلاک کرنا ہے تو دفع کرو۔ تو وہ کیا کہتے تھے، انسان کی یہ بینگ امت محمدیہ ہماری بھی ڈیوٹی ہیں، ہر قوم کی، ہر قوم کے ہر بندے کی، کیونکہ ہر بندہ ہی اللہ کا نائب ہے نا۔ انی جائل فی الارض خلیفہ، اللہ نے کیا فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ وہ صرف آدم نہیں تھا نائب، آدم کی ساری اولاد ہی اللہ کا نائب ہے، ہم میں سے ہر کوئی اللہ کا نائب ہے، ہر کسی نے جواب دینا ہے۔ جس جس کھاتے کے آپ مالک ہیں، جس جس کھاتے میں سے آپ گزر رہے ہیں، آپ نے اس کا حساب خود دینا ہے، کسی اور نے نہیں آنا آپ کے ساتھ حساب دینے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ڈیوٹی لگائی ہے، تو وہ کیا کہتے تھے، ڈیوٹی کیا ہے کہ انسان اچھائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، یہ ڈیوٹی ہے۔ دو ڈیوٹیاں ہو گئی نا، تو وہ کیا کہتے تھے کہ تاکہ ہم منع کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے حضور نا معذرت پیش کر سکیں، ہاتھ باندھ کے کہہ سکیں یا اللہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہم نے انہیں روکا نہیں تھا، ہم نے منع کیا تھا لیکن یہ باز نہیں آئے، یا ہم نے انہیں اچھائی کا حکم دیا تھا اور یہ اس کی طرف نہیں آئے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے دو فائدے ہوں گے نا، کہ ایک تو اللہ کا حکم ہے کہ برائی سے روکو اور اچھائی کا حکم دو، اور دوسرا کیا ہے کہ شاید ہمارے منع کرنے سے کوئی ڈر جائے، کوئی باز آ جائے۔ ویسے لوگ اپنا کیا ہی کرتے ہیں، کوئی کسی کے کہنے کی، کوئی کسی کی نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ کسی کو برائی میں دیکھے تو ایٹ لیسٹ اس کو منع ضرور کرے، اس کو مینشن ضرور کرے کہ یہاں تم غلط ہو، آگے اس کی مرضی ہے۔ انسان اس چیز کا مجرم نہ بنے کہ میں نے کسی کو منع ہی نہیں کیا تھا۔ فلما نسو، پھر جب انہوں نے فراموش کر دی، ما ذکروا بھی، جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، اللہ زینا انجین اللہ زینا، ہم نے نجات دے دی، ینہونا، جو روکتے تھے، یعنی سوئی برائی سے، واحزن اللہ زینا ظالموا، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، بھی عذاب بائیسن، اس برے عذاب سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ فلما اتوا عما نہوا، پھر جب انہوں نے سرکشی کی جس سے وہ انہو روکے گئے تھے، قلنا لہم، ہم نے انہیں حکم دیا، کونوا قردۃ خاسئین، بن جاؤ بندر راندے ہوئے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب اعلان کر دیا آپ کے رب نے، لا یبعثن علیہم الی یوم القیامت، کہ ان پہ روزے قیامت تک ایسے جابر بھیجتا رہے گا، من یسومہم سوء العذاب، جو انہیں چکھائیں گے برابر برا عذاب، ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلدی عذاب دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ پھر اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ جب انہوں نے فراموش کر دی وہ نصیحت، تو ہم نے جو منع کرتے تھے برائی سے انہیں تو نجات دے دی، اور ان لوگوں کو پکڑ لیا برے عذاب سے جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اب ایک دفعہ میں ایک حدیث پاک پڑھ رہی تھی کہ ایک دفعہ کسی بستی کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کرنے کا حکم دیا، اور فرشتے کو بلا کے فرمایا کہ فلاں بستی پہ عذاب نازل کیا جائے۔ تو فرشتے نے عرض کی کہ یا اللہ، اس بستی کے جو جہاں سے وہ بستی شروع ہوتی ہے اس کی پہاڑ پہ ایک ایسا مکان ہے جس میں جو بندہ رہتا ہے وہ ہر وقت تیری عبادت کرتا ہے، وہ ہر وقت تیری تسبیح بیان کرتا ہے، تو کیا اس عذاب میں اس کو بھی شامل کیا جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ عذاب کی ابتدا اس کے گھر سے کرو۔ اب فرشتوں نے عرض کی کہ مولا وہ تو ہر وقت عبادت کرتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ صرف اپنا مصلی لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے باہر نکل کے لوگوں کو منع کرنے کی کوشش ہی نہیں، اس کو پتہ ہے کہ برائی کر رہی ہے بستی، اس نے اس کو اپنی جان کے اور اپنی عبادت کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس نے کسی ایک کو بھی نہیں ڈرایا اللہ کے عذاب سے، اس نے کسی ایک کو بھی اللہ کی تحمید کی، اللہ کی تمجید کی اور اللہ کی تعریف کی دعوت نہیں دی۔ تو اس لیے اس بستی کی بربادی کا آغاز ہی اس کے گھر سے ہوگا، کہ جس کو صرف اپنی ذات کی پڑی ہوئی ہے کہ میں جنتی بن جاؤں، مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ جس سے اللہ راضی ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی اللہ کا راضی نامہ کروانے کی کوشش کرے۔ یہ ایک بڑا نا کہہ لیں میجیکلی سسٹم ہے کہ وہ واصف علی واصف نے اور اشفاق احمد صاحب نے لکھا ہوا نا کہ تم صاحب کرم نہیں ہو تو کسی کرم والے کا پلہ پکڑ لو، کہ کوئی بخشا ہوا مل جائے گا تو تم بھی بخشے جاؤ گے، کوئی ایسا رحمت والا بندہ مل جائے گا۔ یہ بڑا ایک خوبصورت فلسفہ بھی ہے جس پہ ہم اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایمان رکھتے ہیں۔ میں نے جب سے یہ کوٹیشن پڑھ رکھی تھی مجھے ہر بندہ ہی اللہ کا ولی لگنے لگ گیا،
مجھے یہ لگتا تھا کہ اس کے پاس بیٹھیں گے تو یہ کسی کی مطلب کوئی بات ایسی آپ نے سن لیا وہ آپ کے دل میں گھر کر گئی ہے اور آپ کو لگتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اللہ کی چوکھٹ تک لے جائے گا۔ تو جب جس چیز کی انسان کے اندر خو پیدا ہوتی ہے، جس چیز کی طلب پیدا ہوتی ہے، جواریوں کو جواری مل جاتے ہیں اور صاحب بصیرت کو صاحب بصیرت مل جاتی ہیں۔ آپ دل میں نیکی کی لگن پیدا کر لیں کہ میں نے اس راستے پہ چلنا ہے تو پھر آپ کو جو ساتھی ملتے جائیں گے وہ بھی اسی میں معاونت کرتے جائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے اپنا راستہ سیدھا فرماتا ہے۔ جو اس سے ڈرتا ہے اللہ برائی سے نکلنے کا راستہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے جو کوئی صاحب کرم ہے اس کو تھوڑی سی جستجو ضرور کرنی چاہیے کہ میں لوگوں کو منع کروں۔ انسان کا فلسفہ ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ منو کی یہ چھڈو جی فلانا اپنے کھاتے وچ تے لگا رہے آپ مزہ چکھ لے گا، یہ مومن کی شان نہیں ہے، قطن یہ مومن کا وتیرہ نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہ انسان پرفیکٹ ہو، مطلب میں نے کسی کو نماز کا کہنا ہے تو سب سے پہلے یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ بندہ خود بھی پڑھے کہ پہلے 5 پڑھ آؤں تو پھر جا کے کسی کو اذان کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہے ہی الرٹ مومن کے لیے۔ آپ کام دھندے کو چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس جو بیٹھے ہیں آپ انہیں بھی کہیں کہ چلو آؤ نماز پڑھ لو۔ آپ کے پاس جو بیٹھے ہیں آپ اسے بھی دعوت دیں۔ تو آگے ماننا نہ ماننا یہ اس کی اپنی وہ کھاتا ہوگا، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اس لیے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ان کو عذاب دیا گیا جو نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے سرکشی کی جسے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ بن جاؤ بندر راندے ہوئے۔ اب یہ جنہوں نے سرکشیاں کی تھی جو وہ حوض بنا کے تالاب بنا کے مچھلیاں پکڑتے رہے اور خوش ہوتے ہیں ٹھٹھے کرتے ہیں۔ آپ ڈیل دے دیں نا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کوئی اچھی فطرت کا انسان نا اگنور کرتا ہے، وہ کہتا ہے چلو کوئی نہیں کر رہے ہیں بدی کر رہے ہیں میرے ساتھ برا کر رہے ہیں تو کرتے رہیں۔ اور جو برا کرنے والے ہوتے ہیں وہ پنجابی محاورہ ہے میں شرماندی اندر وڑی تے مورخ آکھے میتھوں ڈری کہ بعض اوقات وہ برا کرنے والے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں دھوکہ دینے میں، تو وہ دھوکہ پھر وہی بات گھوم پھر کے آ جاتی ہے کہ دھوکہ دینے والا اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولنے والا اپنا نقصان کرتا ہے، کسی کو فریب دینے والا اپنی جڑوں میں پانی ڈال رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ کوئی نہیں چل رہا ہوتا۔ تو جس کے ساتھ آپ دھوکہ کر رہے ہیں اس پہ تو اللہ کا کرم ہے، ایک وہ برداشت کر رہا ہے صبر کر رہا ہے اور دوسرا اس کا جو صبر ہے آپ پہ پڑے گا پھر آپ کو ہوش آئے گی۔ اس لیے اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ جب وہ ان کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے انہیں پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا۔ یہ بندروں کا کام ہے ادھر ادھر چھلانگے لگانا، شرارتیں کرنا، فساد برپا کرنا۔ پھر اللہ نے کیا فرما دیا یاد کرو جب آپ کے رب نے اعلان کر دیا کہ ضرور بھیجتا رہے گا ان پہ روزے قیامت تک۔ اب برے لوگوں پہ اللہ کا بھی پھر وعدہ ہے کہ برے لوگ ہی مسلط کیے جائیں گے، ان کو بد ہی دیے جائیں گے، لیکن ساتھ ہی اس کی اتنی خوبصورت یہ شان ہے، اتنی پیاری یہ میرے رب کی صفت ہے کہ بے ساختہ ہی اس سے محبت ہو جائے بندے کو۔ وہ دیکھیں ان ربک لسریع العقاب پیچھے اتنی سخت بات ہے کہ آپ کا رب بڑا جلدی عذاب دینے والا ہے، پھر آگے ساتھ ہی فرما دیا دیکھیں وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ یعنی اللہ ہر حال میں چاہتا ہے کہ اس کا بندہ معافی مانگ لے۔ کبھی کبھی ہم انسانی تعلقات میں نا ہم رشتہ توڑ دیتے ہوتے ہیں معافی نہ مانگنے کی وجہ سے۔ ہم سرنڈر تو کرتے ہیں کہ میں اب برا ہوں لیکن ہم اس بندے سے اپالوجیز نہیں کرتے، ہم اس کو اس کے آگے یہ لفظ بولنا گوارا نہیں کرتے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ تو کیا ہوتا ہے وہ کھینچا تانی میں اسی کشمکش میں کچھ وہ کھچے کھچے رہے کچھ ہم تنے تنے رہے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ ذات اگر ناراض ہے تو وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ یہ اللہ راہ دکھا رہا ہے کہ بے شک وہ روٹھ جاتا ہے تو روٹھے کو منانا صفت ہے نا، روٹھے کو منانا کام ہے آپ کا، یہ نہیں کوئی روٹھا ہے تو چل دفع ہو جا، اس کو کہیں کہ تو ہے تیری چل اپنے اپنے راہ نہ پئیے۔ یہ دیکھیں کہ مومن کی شان یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں رستے دکھاتا ہے
اور یقین کیجئے کائنات کا ہر رستہ انسانیت میں سے ہو کے رب تک جاتا ہے، وہ چاہے پھر انسان ٹوٹ کے جائے تو چاہے کسی کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی چوکھٹ تک چلا جائے، یہ پھر ہمارے اپنے اپنے مقدر ہیں۔ کسی کسی کو رفاقت اور صحبت ایسی مل جاتی ہے کہ وہ اس کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے، کسی کو رفاقت اور صحبت ایسی مل جاتی ہے کہ وہ اس سے سر پٹک پٹک کے پھر اینڈ میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں گر جاتا ہے کہ یا اللہ میرا تو ہی سہارا ہے۔ یہ دنیا کے سہارے تو واقعی تارے عنکبوت ہیں، یہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ تو پھر جب تک ہم رفاقتوں میں، صحبتوں میں، جب تک ہم انسانوں میں گھسیں گے نہیں تو تب تک ہمیں کسی کھاتے کی سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ ہر حال میں کیا چاہ رہا ہے کہ اس کا بندہ اس کے ساتھ صلح کر لے، اس کا بندہ اپنے روٹھے رب کو منا لے، اور رب کو منانے کے پھر جو وسیلے ہیں، جو طریقے ہیں، ہماری اپنی زندگی میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے بانٹ دی انہیں زمین میں کئی گروہوں میں، منہم الصالحون، ان میں سے کچھ نیک ہیں، ومنہم دون ذالک، کچھ اور طرح کے ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، ہم نے آزمایا انہیں نعمتوں سے، وَالسَّيِّئَاتِ، تکلیفوں سے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ اتنے خوبصورت مطلب کلمات ہیں، اتنی خوبصورت بات ہے۔ میرا رب دیکھیں اپنے بندے کو برا بھی نہیں کہہ رہا، یہاں ایک لفظ صالح استعمال ہوا ہے، چاہیے تو یہ تھا آگے اس کی ضد استعمال ہوتی، آگے برا لفظ استعمال ہوتا، لیکن اللہ اتنا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اس کی اتنی شان رحمت ہے، وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ اپنے بندے کے لیے اس طرح کا لفظ بھی استعمال نہیں کر رہا۔ دیکھیں اللہ فرما رہا ہے ہم نے بانٹ دیا انہیں زمین میں کئی گروہوں میں، ان میں سے کچھ نیک ہے اور کچھ اور، من دون ذالک، اب نیک کے ساتھ بد آنا چاہیے تھا۔ میں اور آپ لکھیں وہ الفاظ متضاد تو کیا لکھتے ہیں، نیک اور بد، لیکن رب نے یوں نہیں فرمایا، رب نے فرمایا کچھ نیک ہیں اور کچھ اور طرح کے ہیں۔ یعنی بندہ برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بندہ گندا اور میلا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اتنا پاک ہے کہ جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ اسے بھی پاک فرما دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ نیک ہیں اور کچھ تھوڑے سے اور طرح کے ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، ہم نے انہیں نعمتوں سے آزمایا اور کچھ کو تکلیفوں کے ساتھ۔ اب ضروری نہیں ہر بندہ ساری زندگی راحت میں ہی رہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ، کسی کسی کو نا کوئی تکلیف آتی کوئی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اس پہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ یہ تکلیف کا نہ آنا بھی آزمائش ہے، اور تکلیف کا آ جانا بھی آزمائش ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، یہ راحتیں، یہ تکلیفیں، یہ بیماریاں، یہ سب کچھ اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ اپنے حقیقی تعلق کو پہچان سکو۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، پھر جانشین بنے ان کے بعد، حلفن، وہ نا حلف، وارث الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، یا حضونا اردا حاض الادنا، وہ لیتے ہیں مال اس دنیا کا، ادنا مال لیتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا، ہمیں بخش دیا جائے گا، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ، اور اگر آ جائے ان کے پاس اور مال، مثلہ اس جیسا، یا حضور سے بھی لے لیں گے۔ علم یوحز علیہم میثاق الکتابی، کیا ان سے پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کتاب میں، اللہ یقول علی اللہ، کہ اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کریں، الا الحق، سوائے حق کے، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھ لیا جو کتاب میں تھا، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، اور دار آخرت، خیر للذین، بہتر ہے، یا آخرت کا گھر بہتر ہے، الذین یتقون، جو متقی ہیں ان کے لیے، افلا تعقلون، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ اب یہ اللہ کی ذات نے نا ان کو بنی اسرائیل کو اقتدار بھی عطا فرمایا، ان کو وسعتیں بھی عطا فرمائیں، ان کو نعمتیں بھی عطا فرمائیں، پھر اپنی کتاب بھی عطا فرمائی، اور پھر ان سے غلطی کیا ہوئی، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ دنیا کا جو کم قیمت مال ہے وہ لے کے تو لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق تورات میں، زبور میں، انجیل میں جو بندے کہتے ہیں نا وہی لکھ کے دے دیا کرتے تھے۔ اب یہ مسلمان کی جرت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق قرآن پاک کا ترجمہ کر دے۔ تفسیر ہر مسلک نے، ہر عقیدے کے لوگوں نے نا اپنی اپنی لکھ لی ہے، لیکن کسی کی آج تک یہ جرت نہیں ہو سکی کہ قرآن کا مفہوم بدل دے، جو اللہ نے فرمایا اس میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ان کا شیوا تھا اہل کتاب کا، کہ جو اپنی مرضی کے لیے نا تحریف کر لیا کرتے۔ کوئی بندہ پیسے دے کے کہتا نا کہ تسی یہ حکم لکھ دیو بھی اللہ نے نازل کیتا ہے، وہ لکھ دیتے بیٹھ، اس لیے اللہ کیا فرما رہا ہے، دیکھیں اللہ سے بہتر کون اپنے بندے کو جانتا ہے کہ انہیں اور تھوڑے پیسے مل جائیں نا تو اور تبدیلیاں کر لیں۔ تو یہ پھر
اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ ان کا یہ حق نہیں تھا کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات کرتے جو نہ حق ہے، یعنی اللہ کے بارے میں ہمیشہ قولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سچی اور کھری بات کرو۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی آخرت کی نعمتیں، ہر وہ بندہ جس کو دنیا میں ذرا وہ کم ملا ہے پہننے کو، کم ملا ہے کھانے کو، کم ملا ہے اوڑھنے کو، کم ملا ہے زندگی بسر کرنے کو، تو اللہ کا وعدہ ہے اس کے ساتھ کہ وہ جو کھاتا تمہارا رہ گیا نا وہ آخرت میں پورا کر دیا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ آخرت میں جو نوازشیں ملیں گی نا بندے کو، جو دنیا میں کمی ہوئی ہے، تو بندہ وہاں کھڑا ہو کے نا یہ حسرت کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں روٹی بھی نہ دی جاتی، جتنے کرم ادھر ہوں گے۔ ادھر تو ہم سوڑے پڑ رہے ہیں نا کہ آ فلانا دا منہ ہے انہوں اللہ نے انا دیتی ہے، فلانے دی نہ عقل نہ شکل نہ، ہم کہتے ہیں نہ منہ نہ متھا جن پانو لتا، کہ فلاں بی بی کو دیکھو نہ رنگ ہے نہ روپ ہے تے برانڈ دا سوٹ پائے ہے، سونے نہ لدی ہے۔ یہ ہمارے کنسپٹ ہے نا، ان کو کلیئر کرنے کے لیے رب وہاں جو نوازشیں کرے گا تو پھر وہ جنتی بھی آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں کوئی نعمت نہ دی جاتی۔ والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کیا نماز کو، انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم اصلاح کرنے والوں کے اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اب یہ یمسکون بالکتابی کون ہے؟ وہ جو قرآن پاک پہ عمل کرتے ہیں، وہ جو قرآن پاک کے لیے کاوش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم جانیں تو صحیح، ہم سیکھیں تو صحیح کہ قرآن پاک ہمیں کیا فرما رہا ہے۔ پھر کیا ہے، یعنی صرف وہ قرآن لے کے نہ بیٹھے رہو، ساتھ نماز بھی قائم کرو، پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم اصلاح کرنے والوں کے اجر ضائع نہیں کریں گے۔ ہر وہ انسان جس نے کسی کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے، ہر وہ انسان جس کی زندگی کو دیکھ کے کوئی ایک بندہ بھی بدل گیا ہے، تو میرا رب روز قیامت اس کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے دنیا میں بھی اجر مل جاتے ہوتے ہیں۔ وَإِذٍ تَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑ، فوقہم ان کے اوپر، کأنہ ذلۃ، گویا وہ سائبان ہے، وظنوا، وہ خیال کرنے لگے، انہ واقع بہم، کہ وہ ضرور گر پڑے گا ان پر، خذو، ہم نے کہا پکڑ لو، ما آتیناکم بقوۃ، جو ہم نے تمہیں دیا پوری طاقت سے، واذکروا، اور یاد رکھو، ما فیہ لعلکم تتقون، جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جیسے قوم نوح پہ عذاب آیا بارش کا، تو وہ کہنے لگے پیغمبر ایویں ہی روز ڈراتا ہے، اتنا پیارا موسم ہو گیا، بادل آ گیا، ہم پہ تو رحمتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا جب ہم نے پہاڑ اٹھایا سائبان کی طرح، تو وہ کہنے لگے کہ یہ سائبان ہے، خیال کرنے لگے، اور وہ کیا ہے، وہ ضرور گر پڑے گا۔ پھر ہم نے کہا پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے پوری قوت سے، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم کیا بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اللہ کی ذات چاہ رہی ہے کہ انسان جو گزشتہ قوموں کے احوال ہیں، ایٹ لیسٹ ایک مسلمان کی زندگی یوں ہونی چاہیے کہ ہم یہ پرانی قوموں کے احوال اس لیے نہ پڑھیں کہ ہم ان کا مذاق اڑا سکیں، یا ہم اپنی وہ وقت کہتے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں میں کتاب پڑھ رہا ہوں تاکہ میرا وقت اچھا گزر جائے، صرف اس مقصد کے لیے ہم قرآن کو نہ پڑھیں، ہم اس لیے پڑھیں، ہم دیکھیں کہ کس میں کون سی برائی تھی جس کی وجہ سے وہ اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ اگر اب اجتماعی عذاب نہیں بھی نہ آتے تو انفرادی آتے ہوتے ہیں۔ انسان کو عذاب کی صورت میں ملنے والی سب سے جو ادنا سزا ہے نا، وہ کیا ہے؟ بے چینی، بے قراری۔ انسان کا ضمیر ہر وقت اسے کوڑے لگاتا رہے، تو اس سے بڑھ کے میرے خیال میں کوئی بے قراری اور بے سکونی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنے کھاتے کلیئر کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا کے معیار کیا ہیں؟ روز بدلتے ہیں، فیشن 6 ماہ سے زیادہ نہیں چلتا، کبھی لمبی قمیضیں پہن کے گھوم رہے ہیں، کبھی چھوٹی پہ آ گئے ہیں، کبھی کھلی پہ آ گئے ہیں، کبھی گلا کچھ جا رہا ہے، دامن کچھ جا رہا ہے، پانچے کچھ بن رہے ہیں۔ تو یہ جو معیارات ہیں انہوں نے تو ہمیں سکھ کا سانس لینے ہی نہیں دینا۔ تو کیوں نہ اس سے یہ کائنات کے جو رشتے ہیں، یہ واقعی تارے عنکبوت ہیں۔ ایک وہ پھنڈاکے کی مار ہوتی ہے، وہ رشتہ جو بڑا مضبوط نظر آ رہا ہوتا ہے وہ دڑام سے نیچے گر جاتا ہے۔ تو کیوں نہ اس کے، آپ کسی کے ساتھ ساری زندگی کا وہ بھلا کر لیں، ویسٹیج آف ٹائم ثابت ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کے لیے پوری اپنی سنسیئرٹی لٹا دیں، وہ ایک جملہ بولے گا اور آپ کے کیے کرائے کو راکھ بنا دے گا۔ اس لیے اس سے ناطے مضبوط کیجئے جو اپنے بندے کو کمزور نہیں پڑنے دیتا، آئیں اس سے محبت کریں جو گفٹ لیتا نہیں دیتا ہے۔ تو رب کی ذات ہر وقت دروازے کھولے،
ہمارا ویٹ کر رہی ہے، تو کیوں نہ ہم مرنے سے پہلے اس کی چوکھٹ پہ آ جائیں۔ مر کے تو ہم نے لوگ پڑھیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کیوں نہ اپنے لیے خود پڑھا جائے کہ یا اللہ ہم تیرے ہیں، ہم تیری طرف لوٹ کے آنا چاہتے ہیں، آتے نہیں ہیں ہم، لیکن ہم چاہنے والے بن جائیں۔ وہ بنی اسرائیل کے تائب کی طرح اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، وہ جو 99 بندوں کا قاتل تھا، اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں وہ بڑا ہو گیا معافی نہ مانگلا۔ وہ کسی ہمارے جیسے عالم نے سکھا ہے 99 قتل کیے ہیں، اب تو تمہاری معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ 100 قتل کر کے بھی اس کے دل میں یہ خیال تھا، یہ وش تھی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں۔ تو اسے کسی نے بتایا فلاں بستی میں چلے جاؤ، پیغمبر کی بستی ہے، اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ وہ جا رہا تھا، رستے میں اس کی موت ہو جاتی ہے، تو اب فرشتوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ دوزخ والے کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے، اس نے 100 قتل کی ہے۔ جنت والے کہتے ہیں نہیں، اس نے یہ چاہ کی تھی کہ میں توبہ کر لوں، تو ہم نے وہاں لے کے جانا ہے۔ اب اللہ نے وہ فرشتوں کا تنازع ختم کرنے کے لیے فرمایا زمین ماپ لو، اور خود رب اتنا کریم ہے، اتنا غفور ہے، بندے کو معاف کرنے کے بارے میں اللہ اتنا ایمبیشیس ہے، چاہ رہا ہے اللہ کی یہ خواہش ہے کہ اس کا بندہ اس کے بارگاہ سے معافی پا لے۔ اللہ نے وہ جس طرف جا رہا تھا اس زمین کو حکم دیا کہ تھوڑی سی سکڑ جا، تاکہ فرشتوں کا جھگڑا، فیصلہ یہی ہوا تھا نا کہ جدھر زمین کم ہوئی ادھر لے جائیں گے، تو وہ طلب جدھر تھی توبہ کی وہاں زمین کم ہوگی، تو اللہ نے فرمایا کہ اب اس کو دوزخ میں نہیں جلایا جائے گا، کیونکہ یہ نیت اچھی لے کے جا رہا تھا۔ ہم دن بھر میں جو سفر کرتے ہیں، ہم دن بھر میں جو کھاتے پیتے ہیں، ہم دن بھر میں جو رشتے نبھا رہے ہیں، اگر کہیں یقین کریں اللہ کی رضا نہیں ہے تو سب کچھ ویسٹ بن میں ہے۔ تو اگر اللہ کی رضا کے لیے چل رہے ہیں تو پھر کوئی دنیا کیسا ہی آپ کو کہتی رہے، پھر آپ کا اگر اپنا اندر سیٹسفائی ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، تو پھر یقیناً اللہ آپ کے ساتھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ غلط ہوتا بھی ٹھیک ہو جاتا ہوتا ہے جب رب کا کرم آ جاتا ہے۔ وہ حدیث پاک ہے نا کہ ساری دنیا، یہ ایک اپنے دل پہ لکھ لیں، ساری دنیا کے لوگ مل کے بھی تیرا برا کرنا چاہیں نا، اگر اللہ کی منشا نہیں ہے تو کوئی تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اور اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ اس بندے کو چڑھانا ہے جی تخت پہ، اور اللہ کی طرف سے تیرے لیے ذلت ہے، تو ساری دنیا مل کے بھی تجھے فائدہ نہیں دے سکتی۔ اس لیے میں عرض کر رہی ہوں کہ کیوں نہ ڈائریکٹ اس ذات کو منایا جائے، انسانیت کے ساتھ جو ہمارے اپنے تعلقات ہیں، جو رشتے ہیں، جو ناتے ہیں، ان کو نبھائیں، ان کو نبھانے والے بنیں، صلہ رحمی کو کبھی ختم نہ کریں۔ اپنے جو آپ کے بلڈ ریلیشنز ہیں، آپ کے خون کے رشتے ہیں، ان کے لیے کبھی یہ لفظ استعمال نہ کریں کہ میں نے تیرے بیڑے نہیں جانا، میں مر بھی گیا تو فلاں کے بیڑے نہیں جانا۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ قیامت والے دن اس انسان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، معافی تو دور کی بات نا، اللہ دیکھے گا ہی نہیں کہ یہ بندہ میری بارگاہ میں کھڑا ہے جو قطع رحمی کرتا ہے، جو رشتے ناتے توڑتا ہے۔ تو اللہ ہمیں جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات ہماری ہر چھوٹی بڑی تقصیر کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔